نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 43۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور جھکنے والوں کے ساتھ جھکو، یعنی کہ عاجزی اختیار کرو۔ اس سے مراد ہے کہ باجماعت نماز ادا کرو۔ اقامت صلاۃ جو کہ متقین کی صفت ہے، اور اس میں کیا کیا آتا ہے؟ اس میں طہارت ہے، اوقات کی پابندی ہے، نماز کے ارکان کی پابندی ہے، اور نماز کی ان تمام شرائط کو پورا کرنا لازمی ہے۔ پھر زکوٰۃ ادا کرنا، یعنی کہ ایک خاص مقدار میں سے کچھ خاص مقدار کو نکالنا، یعنی سونا جب 7.5 تولہ ہو جائے تو اس میں ایک مخصوص مقدار کو نکالا جائے، یعنی کہ 2.5% کے اعتبار سے نکالنا اور مستحق افراد کو دینا۔ اور ورکعوا، اور رکوع کیا کرو، یعنی کہ رکوع کرو۔ رکوع کی فضیلت کا اس سے پتہ چلتا ہے کہ رکوع کا کیا مطلب ہے کہ عاجزی، اللہ کے آگے جھکنا، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو اس سے بعض علماء نے یہ مطلب لیا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا، اور جماعت کی نماز مردوں پر واجب ہے اور عورتوں کا گھر میں پڑھنا افضل ہے، اگرچہ انہیں مسجد سے جانے سے نہیں روکا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک نابینا صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے پھر عرض کیا کہ میرے ساتھ کوئی ایسا آدمی نہیں جو مجھے مسجد تک لے جائے، تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دیں تو میں نماز گھر میں پڑھ لیا کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دے دی۔ تو جب وہ جانے لگے تو سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آواز، جو اذان کی آواز ہے وہ تمہارے گھر تک پہنچتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، اذان کی آواز تو میں سنتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تمہیں مسجد آنا چاہیے۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر میں تمہارے لیے جو ہے وہ کوئی اور رخصت نہیں پاتا، یعنی کہ نو ایکسکیوز کی، یعنی حالانکہ وہ نابینا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ 3 آدمی بستی یا جنگل میں ہوں اور پھر وہ جماعت سے نماز نہ پڑھیں تو شیطان ان پر مسلط ہو جاتا ہے۔ اگر 3 مرد گھر پر ہیں، یعنی کہ ایک باپ اور 2 بیٹے، تو ان کو الگ الگ نماز پڑھنے کے بجائے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے چاہیے، ورنہ شیطان مسلط ہو جاتا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز کتنی ضروری ہے، اور اکیلی نماز کے مقابلے میں جماعت کے ساتھ نماز 27 درجے زیادہ افضل ہے۔ اور یہ بنی اسرائیل کے لیے حکم تھے، تو ہمارے لیے بھی یہی واضح احکامات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سارے احکامات کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 44۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم سب حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا اور تم سب بھول جاتے ہو تو اپنے آپ کو، حالانکہ تم سب تلاوت کرتے ہو کتاب کی، کیا نہیں تم سب عقل سے کام لیتے؟ اس آیت مبارکہ میں بھی خطاب بنی اسرائیل سے ہے کہ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، کیونکہ ان کے علماء لوگوں کو تو بہت نصیحت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ حق پرست بنو، سچائی کی پیروی کرو، تو جب سچائی سامنے آئی تو خود ہی سب سے پیچھے رہ گئے۔ تو ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو تو خود ہی بھول جاتے ہو، اور تم کتاب پڑھتے ہو۔ جب انسان کتاب پڑھتا ہے تو سب سے پہلے اس کے پڑھنے کی آواز اس کے اپنے کانوں اور دل میں جانی چاہیے۔ تلاوت صرف کسی کو سنانے کے لیے نہیں بلکہ خود سمجھنے کے لیے بھی ہوتی ہے۔ تو پھر فرمایا کہ تم عقل سے کام نہیں لیتے، یعنی یہ عقل بھی اس بات کو ناپسند کرتی ہے کہ دوسروں کو نصیحت کی جائے اور خود اس پر عمل نہ کیا جائے۔ اس بات کو خود عقل بھی پسند نہیں کرتی۔ تو اس کے بارے میں ایک واقعہ بھی ملتا ہے کہ ایک بچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھا، اور وہ بچہ یہودی تھا،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم تھا، اور پھر یہ بیمار ہو گیا اور پھر مرنے کے قریب تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت دی کہ مسلمان ہو جاؤ۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا کہ کیا کروں، تو باپ نے کہا مسلمان ہو جاؤ، اور بچہ مسلمان ہو گیا اور پھر فوت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے اس کو میری وجہ سے آگ سے بچا لیا۔ تو اس بچے کے باپ نے اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ ابو القاسم کی بات مان لو اور مسلمان ہو جاؤ، لیکن خود مسلمان نہیں ہوا۔ اور ایسے باپ بہت سے ہوتے ہیں جو اولاد کو تو کہتے ہیں کہ نماز پڑھو، لیکن وہ خود نماز نہیں پڑھتے۔ حالانکہ بچوں کی بہترین تربیت کا نسخہ یہ ہے کہ جو کام آپ ان کو کہیں وہ آپ خود ان کو کر کے دکھائیں۔ اگر آپ خود نہیں کریں گے تو وہ کیسے کریں گے؟ ان کو رول ماڈل چاہیے۔ وہ نیکی کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ان کے سامنے عملی مثالیں نہیں ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں بنی اسرائیل کو جو ہے تاکید کی جا رہی ہے کہ اور ان کے علماء کو کہ اوروں کو تو واضح نصیحت کرتے ہو تو خود عمل کیوں نہیں کرتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب معراج میرا گزر کچھ لوگوں پر ہوا جن کے ہونٹ اور زبانیں آگ کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی تھیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی امت کے واعظ اور خطیب ہیں جو لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے تھے اور اپنی خبر نہیں لیتے تھے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ بعض جنتی دوزخیوں کو آگ میں دیکھ کر پوچھیں گے کہ تم آگ میں کیوں پہنچ گئے، حالانکہ تم تو ہمیں نصیحت کرتے تھے، تمہاری وجہ سے تو ہم جنت میں پہنچ گئے۔ تو وہ کہیں گے کہ ہم جو ہے وہ زبان سے تو کہتے تھے لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے۔ تو خاص طور پر کتاب پڑھنے والوں کے لیے اس میں بڑی نصیحت ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ تم کتاب پڑھتے ہو تو تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ایسا نہیں کرے گا وہ بے عقل ہے۔ آیت نمبر 45، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ۔ اور صبر اور نماز سے مدد لو، بلا شبہ نماز بھاری ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر بھاری نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں فرما رہے ہیں کہ مدد مانگو اللہ تعالیٰ سے صبر نماز سے، یعنی کسی بھی مصیبت کے برداشت کرنے میں ان دونوں چیزوں کا سہارا لو، کیونکہ صبر کے بغیر کوئی کار خیر وجود میں نہیں آ سکتا۔ اور نماز اسی لیے کہا گیا ہے کہ نماز اللہ کے حضور دل کا جھکاؤ ہے، جو نیک اعمال اور ایمان میں ثابت قدمی کے لیے بہت زیادہ مددگار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی سورۃ البقرہ آیت نمبر 103 میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نماز ایک بہت بھاری عمل ہے، اور پھر جو صبر کرنا ہے وہ بھی بہت مشکل ہے، یعنی کہ مصیبت کے وقت اس ٹائم پر صبر کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ یعنی یہ طرز عمل بہت گراں ہے، سوائے ان ڈرنے والوں کے جن کے دل جھک گئے ہیں، یعنی کہ جو متقین ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو خشوع کرنے والے ہیں، ان پر یہ طرز عمل اور یہ روش گراں نہیں ہے۔ اگلی آیت بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے، آیت نمبر 46، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ وہ جو یقین رکھتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، اور یہ کہ بے شک وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ میں انہی لوگوں کا ذکر ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں۔ یعنی صبر اور نماز کی پابندی نہایت مشکل اور بھاری ہے، مگر جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، اس کی ملاقات کا شوق ہے اور آخرت کا یقین ہے انہیں، ان پر بھاری نہیں ہے۔ یہ ایمان بالآخرت ہے جو انسان کو عمل کے میدان میں سیدھا رکھتا ہے، اور جنہیں یہ یقین ہے کہ بالآخر اسی کی طرف ہمیں لوٹنا ہے۔ یعنی یہ خاشعین کی صفات ہیں کہ وہ مشکل وقت میں صبر
اور نماز سے مدد حاصل کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ عنقریب اپنے رب سے ملنے والے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نماز اور صبر کرنے پر انہیں انتہائی اجر عظیم عطا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کی پابندی کرنے اور اپنے حالات پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔